السلام علیکم۔ آج سے کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم ایک سیمینار اٹینڈ کر رہے تھے، میری فیملی بھی ساتھ تھی، لاہور کے ایک ہوٹل میں۔ تو وہاں پہ ایک ٹرینر تھے جو کہ ان کے لہجے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ ان کی مادری زبان سرائکی ہے اور وہ سرائکی پٹی کے رہنے والے ہیں۔ اب جب بریک ہوئی تو میں ان کے پاس گیا، کیونکہ میں خود بھی سرائکی اسپیکنگ ہوں تو ایک ہوتا ہے، میں نے ان سے گپ شپ شروع کی۔ میں نے کہا جی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ وہ کہنے لگے جی میں لاہور سے ہوں۔ میں نے کہا نہیں بیسیکلی آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بیسیکلی لاہور سے ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کی زبان تو سرائکی لگ رہی۔ کہتے نہیں نہیں میں اردو اسپیکنگ ہوں۔ اچھا، اب آس پاس 2-4 اور لوگ بھی تھے جاننے والے، ان سے انہوں نے سب نے بتا دیا کہ یہ فلاں شہر کے رہنے والے ہیں اور فلاں جگہ کے، لیکن وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے جب میں نے ان سے یہ بات کی کہ آپ سرائکی اسپیکنگ ہیں۔ جبکہ میں نے یہ بھی بتایا کہ میں خود بھی سرائکی اسپیکنگ ہوں، تو اس میں کوئی عیب والی بات نہیں، تو انہوں نے اس چیز کو چھپایا۔ مجھ سے کوئی بھی بندہ پوچھتا ہے نا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، تو ہم لوگوں کو 30+ ایئرز ہو گئے ہیں میرے فادر کو اور ہمیں ادھر لاہور میں رہتے ہوئے، لیکن مجھ سے جب بھی کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ میں بیسیکلی بہاولپور سے ہوں، کیونکہ میں ہوں ہی بہاولپور سے۔ لاہور میں بے شک آپ کے پاس سب کچھ ہو، آپ یہاں کے رہائشی ہوں، جو بھی ہے، لیکن اپنی اصل جو پہچان ہے وہ نہیں بھولنی چاہیے، اور مادری زبان بولنے میں فخر محسوس کرنا چاہیے، شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، میری ایک میٹنگ تھی سینیٹر اون عباس بپی، جو کہ ای کامرس پہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں، ان کے ساتھ اسلام آباد میں۔ تو میں جب ان کے پاس گیا، جیسے ہی ہماری گپ شپ شروع ہوئی تو ہم نے سرائکی میں بات شروع کی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ بھی سرائکی، اور مجھ سے پہلے ان کے پاس 1-2 گیسٹ بیٹھے تھے، ان سے وہ سرائکی میں بات کر رہے تھے۔ تو میں نے جب ان کے ساتھ گپ شپ شروع کی تو انہوں نے کچھ دیر کے بعد اپنے 2-3 اور ٹیم ممبرس کو بلایا کہ اور ہاں آتے دیکھو سارا وسیب کٹھا تھیا بیٹھے اسا سرائکی لینے پہ۔ تو ایک فخر محسوس کر رہے تھے۔ نارملی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اور یہ زندگی میں کامیاب بھی نہیں ہو پاتے جو لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں اپنی اصل بتاتے ہوئے۔ حالانکہ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی۔ جب بھی کوئی آپ پڑھا لکھا بندہ دیکھیں گے یا کوئی کامیاب آدمی دیکھیں گے تو وہ عام طور پہ 99% کامیاب آدمی کبھی اپنی زبان، اپنا علاقہ نہیں چھپاتا۔ یہ ہمیشہ ناکام لوگ چھپاتے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں چھپاتے ہیں۔ آپ جس بھی لیول پہ ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، آپ کو اپنی مادری زبان میں بات کرتے ہوئے فخر محسوس ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے مجھ سے، اون عباس پپی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا گاؤں کون سا ہے اصل؟ تو میں نے کہا جی میں چولستان کا رہنے والا ہوں۔ تو وہ اس بات پہ بڑے خوش ہوئے، کہتے یار میرے کو گال دی خوشی تھی یہ بتایا میرے کو اے دسے بھی تساں چولستان دے ہو، تے اے نہیں دسیا بھی میں بہاولپور شہر دا رہن والا۔ حالانکہ میں یہ بھی کہہ سکتا تھا جی بہاولپور، میرا ضلع تو بہاولپور ہے نا۔ تو میں نے اپنی پہچان بتائی، بہاولپور سے بھی آگے، یزمان سے بھی آگے، چولستان ڈیزرٹ اپنی پہچان بتائی جہاں پہ میں پیدا ہوا ہوں۔ اور آپ جہاں پیدا ہوتے ہیں، جو آپ کی اصل جگہ ہوتی ہے وہی آپ کی اصل ہوتی ہے۔ آپ اس کے بعد جہاں مرضی موو ہو جائیں۔ اب میں چھوٹا سا تھا تو لاہور آ گئے تھے، لیکن میری آج بھی پہچان یہی ہے کہ میں بہاولپور کا رہنے والا ہوں اور میری مادری زبان سرائکی ہے۔ تو سرائکی کو ہی ایک سرائکی مل گیا تھا جو یہ مان نہیں رہا تھا کہ وہ سرائکی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنی زبان فخر سے بولیں، اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہ کریں، اور دوسروں کو بتائیں کہ جی بالکل میں وہاں کا رہنے والا ہوں، لیکن آج الحمدللہ اللہ کی عطا سے میں یہاں پہ ہوں۔ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جب پیسہ وغیرہ آ جاتا ہے بہت کچھ، تو گھر میں ایک پرانی سی گاڑی کھڑی کر لیتے، یہ ہمارے دادا ابو کی ہوتی تھی۔ بھائی ہمارے دادا ابو کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی، بالکل غریب ہوتے تھے۔ میرے فادر کے پاس سائیکل اور پھر بائک تھی، پھر اب اللہ کی عطا ہے، اللہ نے سب کچھ دیا۔ تو اپنی اصل بتانے میں کبھی شرمندگی ہونی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو موٹیویشن بھی ملتی ہے کہ اچھا یہ بندہ یہاں سے اگر یہاں آ گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ چاہے تو آپ کو زیرو سے اٹھا کے اوپر لے جائے، چاہے تو اوپر سے ایک دن میں زیرو کر دے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی اصل کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔